السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3667 میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے جو نماز فجر سے طلوع آفتاب تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اور مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے جو نماز عصر سے غروب آفتاب تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ اور اگر ہم پابندی کے ساتھ صبح و شام کے اذکار کرتے ہیں تو گویا کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ہمارا ذمہ دار ہوتا ہے، اگر کوئی پریشانی کوئی مصیبت ہمیں لاحق ہوتی ہے تو ہمیں اس پہ ملال نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اس کی تقدیر کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن ہم اپنی ذمہ داری سے بری الذمہ ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ صحیح الترغیب و ترہیب حدیث نمبر 662 میں موجود ہے کہ جو شخص صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھے وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور جو اسے شام کے وقت پڑھے وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 5082 میں ہے کہ جو شخص آخری تینوں قل سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ اخلاص 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام کے وقت پڑھے، یہ عمل اس کے لیے دنیا کی ہر چیز کی کفالت کے واسطے کافی ہو جاتا ہے، دنیا کی ہر چیز کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 5081 میں موجود اس دعا کو صبح و شام 7 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2723 میں موجود اس دعا کو صبح کے وقت ایک بار پڑھنی چاہیے۔ اصبحنا واصبح الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ربی اسألک خیر ما فی هذا اليوم وخیر ما بعدہ واعوذ بک من شر ما فی هذا اليوم وشر ما بعدہ۔ ربی اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر۔ ربی اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر۔ السنن الکبریٰ للنسائی کے اندر ہے، حدیث نمبر 9835 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا، اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا۔ یہ دعا ایک بار پڑھنی ہے۔ اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ جلد 1 صفحہ نمبر 525 حدیث نمبر 262 میں موجود اس دعا کو صبح میں ایک بار پڑھنی چاہیے۔ اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور۔ المستدرک للحاکم حدیث نمبر 2000 میں موجود دعا صبح و شام ایک بار پڑھنی چاہیے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 5084 میں موجود یہ دعا صبح میں ایک بار پڑھیں۔ اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین۔ اللہم انی اسألک خیر هذا اليوم فتحہ ونصرہ ونورہ وبرکتہ وہداہ واعوذ بک من شر ما فیہ وشر ما بعدہ۔ مسند احمد
جلد نمبر 3 حدیث نمبر 406 میں موجود یہ دعا صبح کے وقت ایک بار پڑھیں۔ اصبحنا على فطرة الاسلام وعلى كلمة الاخلاص وعلى دين نبينا محمد وعلى ملة ابينا ابراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 5090 میں موجود دعا کو صبح و شام 3 بار پڑھنی چاہیے۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3388 میں موجود دعا جو شخص پڑھے گا صبح و شام اسے کوئی چیز تکلیف نہیں دے گی۔ یہ دعا صبح و شام 3 بار پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3389 میں موجود دعا کو جو شخص 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ شام کے وقت پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ضرور خوش کرے گا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2726 میں موجود دعا کو صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ دعا یہ ہے: سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 6306 میں موجود دعا، اس کی بہت اہمیت ہے۔ یہ دعا سید الاستغفار کہلاتی ہے اور اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص یقین کی حالت میں شام کے وقت یہ دعا پڑھے اور اسی رات فوت ہو جائے تو وہ شخص جنت میں جائے گا۔ اسی طرح حالت یقین میں جو شخص صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لے اور شام تک فوت ہو جائے، اس کی موت آ جائے تو وہ بھی جنت میں جائے گا۔ دعا یہ ہے: اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اعوذ بک من شر ما صنعت، ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ پھر سے سنیں: اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اعوذ بک من شر ما صنعت، ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 5078 میں موجود دعا کو جو شخص پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اسے آگ سے آزاد کر دے گا۔ یہ دعا صبح میں 4 بار پڑھنی ہے اور شام میں بھی 4 بار پڑھنی ہے۔ صبح کی دعا ہے: اللہم انی اصبحت اشہدک واشہد حملۃ عرشک وملائکتک وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك۔ اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 5074 اور سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3871 میں موجود دعا کو صبح و شام 1 بار پڑھنی چاہیے۔
اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی. اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی. اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. سنن ابی داؤد حدیث نمبر 5083 و جامع ترمذی حدیث نمبر 3529 اور 3392 میں موجود دعا صبح و شام ایک بار پڑھیں. اللہم عالم الغیب والشہادۃ فاطر السماوات والارض رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ وان اقترف علی نفسی سوءا او اجرہ الی مسلم. سنن ابی داؤد حدیث نمبر 5077 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اسے صبح کے وقت پڑھے گا، اس دعا کو جو شخص صبح کے وقت پڑھے گا، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے، 10 درجات بلند کیے جائیں گے، اور یہ دعا بنو اسماعیل میں سے 10 گردن آزاد کرنے کے برابر ہے. مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ دعا پڑھنے والے کو شیطان سے محفوظ رکھے گا، اور جو اسے شام کے وقت پڑھے گا اس کے لیے بھی یہی اجر ہے. اور یہ دعا صبح و شام 10 بار پڑھنی ہے، لیکن اگر سستی ہو، کاہلی ہو تو ایک بار بھی پڑھ سکتے ہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. صحیح مسلم حدیث نمبر 2692 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص یہ دعا 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو پڑھے گا، قیامت کے دن کوئی شخص اس کے عمل سے افضل عمل لے کر نہیں آئے گا. ہاں، اگر کوئی شخص اس کے برابر یا اس سے زیادہ دفعہ کہے تو وہ اس کے لیے بہتر ہو سکتا ہے، وہ کہنے والا، اس تسبیح کو پڑھنے والا بہتر ہو سکتا ہے. اور اس کو صبح و شام 100 مرتبہ پڑھنا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ. صحیح البخاری حدیث نمبر 3293 میں ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ صبح کے وقت یہ دعا پڑھے گا، اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا. 100 نیکیاں اس کے نام لکھی جائیں گی اور اس کے 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے. اور ان الفاظ کی برکت سے اس دن شام تک وہ شیطان سے محفوظ رہے گا اور کوئی شخص اس سے افضل عمل لے کر نہیں آئے گا قیامت کے دن. ہاں، البتہ اگر کوئی شخص زیادہ دفعہ کہے تو وہ اس سے بہتر ہو سکتا ہے. اور دن بھر میں کسی بھی وقت 100 مرتبہ پڑھنی ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. سیم یہی دعا ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا، جو صبح و شام 10 بار پڑھنی ہے، تو اس کی الگ فضیلت ہے، اس کے الگ ثواب ہے. 10 نیکیاں لکھے جانا، 10 گناہ مٹانا، 10 درجات بلند ہونا، یہ سارے ثواب ہیں. لیکن یہاں پہ 100 مرتبہ پڑھنے کی فضیلت ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 6307 میں موجود استغفار کو 100 مرتبہ پڑھنا چاہیے دن میں کسی بھی وقت. استغفر اللہ و اتوب الیہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 بار، 70 سے زائد بار یا اس سے بھی زیادہ دن و رات میں پڑھتے تھے. اور آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں. تو ہمیں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کی، اپنی خطاؤں کی معافی مانگیں، چونکہ ہم دن و رات غلطیاں کرتے رہتے ہیں. صبح و شام 10 مرتبہ کوئی سا مسنون درود شریف پڑھنا چاہیے. درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح سے سنن نسائی حدیث نمبر 1293 اور مجموع الزوائد حدیث نمبر 17022 میں موجود اس درود کو بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو ہمیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، ان اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے، ان کے لیے وقت نکالنا چاہیے. اور بہت زیادہ نہیں ہے، جتنا ٹائم ملے، جتنی توفیق ملے، کم بیش کر کے ہمیں ضرور وقت نکالنا چاہیے.
اس لیے کہ ہم دنیا میں جس چیز کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں، جس چیز کے حصول کے لیے محنت کر رہے ہیں، تو اگر اس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، صبح و شام اللہ کے اذکار کرتے ہیں، تو ہمیں اس چیز کو حاصل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی ہے۔ اور میں نے ایک میسج پڑھا تھا کہ ہم لوگ صبح کے وقت رزق کی تلاش میں اٹھتے ہیں، رازق کی تلاش میں نہیں اٹھتے ہیں، یعنی جو رزق دینے والا ہے اس کی تلاش کے لیے نہیں اٹھتے ہیں۔ تو پہلے ہمیں رازق کے لیے اٹھنا چاہیے، اس سے دعا مانگنی چاہیے، تو ہمیں رزق ملے گی، روزی ملے گی۔ تو اس لیے اگر ہم ان دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، اور اگر میں اس کو تحریری صورت میں بھی رہے گا انشاءاللہ تو آسانی ہوگی۔ آپ میں سے جن کو نہیں یاد ہے وہ اس کو سنیں بار بار، تو انشاءاللہ تعالیٰ یاد ہو جائے گا۔ اور یہ صحیح اور مسنون دعائیں ہیں، تو آپ لوگ ضرور سنیں اور یاد کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔